ہوتے ہیں، قرآن کا پیغام بتا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ فرضیت واضح کرتے ہیں۔ مرزا صاحب جو آپ کے استاد محترم، ہم سب کے استاد محترم، یہاں کے ہمارے مولوی، وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بس ٹانٹا مچا دیتے ہیں، وہ جی دوپٹے کا حکم، وہ جی پردے کا حکم، وہ جی حجاب کا حکم۔ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو واضح کر رہا ہے، جائے سورت کو کھولیں اور خود پڑھیں، اس کو 3 4 5 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار میں پڑھیں گے نا اپنی آنکھوں سے، آپ کو بات پوری واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سے جو ہے نا وہ مولوی کو نکال کے باہر کریں، اور شریعت اللہ تعالیٰ کی جو خود کلام کر رہی ہے نا سوالات، یہ ان کے تمام جوابات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم فاطمہ باجی، کیا حال چال ہے؟ اچھا فاطمہ باجی، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ بالوں کا پردہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو سورۃ نور کی آخری آیات میں نا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان خواتین سے مخاطب ہو کے جو بوڑھی ہیں، جیسے ہماری دادی نانی ہو گئی، کہ اگر وہ اپنے سر سے چادر اتار دیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن اور اگر وہ یہ بھی نہ اتاریں تو یہ ان کے لیے افضلیت ہے، اچھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ نہ اتاریں تو بہت زیادہ بہتر ہے، میں آپ کو زیادہ اجر دوں گا۔ تو جیسے آپ مجھے کہہ رہے تھے نا ہم اتار سکتے ہیں، تو اس بات سے تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، جیسے اب آپ ہیں، آپ لڑکی ہیں، آپ بوڑھی عورتوں میں نہیں آتی تو آپ نہیں اتار سکتی، تو اس میں افضلیت والا معاملہ بھی ایک لڑکی کے لیے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح ہی رہے گا کہ بس آپ نے کوئی لڑکی ہے کوئی 50 سال سے یا کوئی 60 سال سے انڈر ہے تو اس نے نہیں اتارنا، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا اتار دو، کوئی بات نہیں، یہ افضلیت ہوگی اگر آپ لوگ ہیں، ہم نے اس کو یہی کہنا ہے کہ آپ نے لینی ہے چادر سر پر لینی ہے۔ اور جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ لے کے رکھیں گی تو زیادہ اچھی بات ہے۔ بیٹا آپ سورہ نور کو غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ سروں پہ دوپٹہ لینا ہے اور سینوں کو ڈھانپنا ہے؟ یہ پڑھیں، آپ اس کا مقصد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے زیورات پہنے ہوں اور غیر معمولی جو زیبائش شرائش کی ہو، زیب و زینت کی ہو، تو تب عورتیں اپنا جو سر کی اوڑھنیاں ہیں وہ سینوں پہ ڈالیں گی۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے غیر ضروری زیبائش شرائش کی ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر زیبائش شرائش نہیں کی ہوئی ہے تو پھر تو دوپٹے کا مقصد ختم ہو گیا نا، کہ جو سر کی اوڑھنی ہے۔ اب یہ فرضیت کی بات ہو رہی ہے، افضلیت یہی ہے کہ عورت معذب لگتی ہے، اس کو سر ڈھانپنا چاہیے، سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے، مگر جب بھی دین بتانے کا ٹائم آتا ہے نا، آپ جب کسی کو دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن کا پیغام بتا رہے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ فرضیت واضح کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ افضلیت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے کہ آپ باجی میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، تو عشاء کی رکھتے مجھے بتا دیں۔ میں آپ کو کہوں گی کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، آپ تو بھاگ جاؤ گے، آپ کہو گے میں نہیں پڑھتا اتنی زیادہ ہیں۔ جب میں آپ کو کہوں گی نا کہ 4 بیٹا اس کی فرض ہے، باقی سنت موقدہ ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ افضلیت والا معاملہ ہے، جنت میں محل کی بشارت ہے، وہ باتیں جب میں آپ کو تب بتاؤں گی جب آپ وہ 4 رکعتوں کے اوپر آ چکے ہوں گے، جب آپ نماز قائم کر چکے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی افضلیت والا دین کسی کے اوپر لاد دیں اور اس کو آ کر بتائیں، تو پھر آپ آج دیکھ لیں نا انجام کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا۔ دین کو اس طریقے کا سخت، جو افضلیت اعلیٰ درجے کا دین تھا نا، وہ فرضیت کر کے بتایا گیا ہے، تو لوگوں کا حال دیکھ لیں کہ کیا ان کا ہو رہا ہے۔ اب دوبارہ آپ کے سوال پہ واپس آتے ہیں کہ سورہ نور کو خود پڑھیے۔ وہی مرزا صاحب جو آپ کے استاد محترم، ہم سب کے استاد محترم، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ خود کھول کے پڑھیے، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا، اگر پردہ مقصد ہوتا یا دوپٹہ لینا فرض ہوتا نا، اللہ تعالیٰ سمپل یہ بات بول دیتے کہ عورتیں جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں گی، دیٹس اٹ، کوئی اور دوسری بات نہ ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں استثناء دیا ہے کہ جب عورتیں زیبائی شرائش کریں تو اپنی زینت نہ دکھائیں، پھر آگے کہا الا ما ظاہر منہا، اس کی ڈیٹیل میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکی ہوں۔
کہ الا ما ظہرا منہا میں کون کون سے حصے شامل ہیں جو جبلی کھلے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی زینت چھپانا جو ہے وہ ضرور، وہ چھپانا اس سے مقصد نہیں ہے، وہ استثناء جو دیا گیا وہ ہاتھ شیر پاؤں کا ہے۔ پھر آگے بیان کیا کہ اپنی سروں کی اوڑھنیاں سینوں پہ ڈھانپ لیں، کب؟ جب انہوں نے زیورات پہنے ہوں۔ زیورات چھپانے کے لیے، ان مقامات کو چھپانے کے لیے، زیبائی شرائط جو سر پہ کی ہوئی ہے ان کو چھپانے کے لیے خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرے گی۔ اب یہ مقصد اگر اوڑھنیوں سے پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کسی اور چیز سے پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ نے سر کے اوپر کوئی زیبائی شرائش نہیں کی ہوئی ہے، گلے میں چین پہنی ہوئی ہے اور ہائی نیک پہنی ہوئی ہے، ہائی نیک یعنی کہ جو خواتین ہائی اس کا وہ کرتی ہیں نا یعنی چین نظر نہیں آ رہی ہے، زیور چھپانے کا حکم دیا گیا ہے نا، اور سمپل سادہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ مقصد اس سے بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی فر ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے اگر آپ اس کو اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، اپنی نیک کو کور کر لیتی ہیں، آپ کا زیور نیک پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ سر کی اوڑھنی کا جو مقصد ہے نا وہ تب دیا گیا ہے یا تب حکم فرض کیا گیا ہے جب اس نے زیبائی شرائش کی ہوگی۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بوڑھی عورتوں کا، تو ان کے لیے یہاں پہ استثناء دیا گیا ہے، جیسے علامہ زہرا منہا میں ہاتھ شیرہ پاؤں کی زبائش کو کا استثناء دیا گیا ہے نا کہ اس کی زینت جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ جب زبائی شرائش کریں گی تو سر کی اوڑھنیوں کو وہ ڈھانپیں گی، اپنے سینوں کو ڈھانپیں گی سر کی اوڑھنیوں سے۔ اس میں استثناء کس کو دیا گیا ہے؟ بوڑھی خواتین کو، کہ جب وہ زبائی شرائش کریں گی تو وہ اپنا دوپٹہ اگر اتار بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ جو ہے وہ نمائش کرنے والی نہ ہو۔ آج کل جیسے بوڑھی خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی نا کہ وہ مطلب ایجٹ تو ہو جاتی ہیں، مگر وہ بوٹکس وغیرہ کروا کے اور اپنے آپ کو سرجریز وغیرہ کروا کے وہ ٹشن ٹاش رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اتنی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ ان کے لیے بھی افضل ہے، یعنی کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ جو ہے نا وہ اوڑھے رکھیں۔ یہاں اللہ نے اپنی پسند کا حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ اگر وہ نمائش کرنے والی ہیں تو وہ دوپٹہ اوڑھیں گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ طریقہ ہوتا ہے دین کے احکام سمجھنے کا، سمجھانے کا اور بتانے کا، کہ اللہ نے کہا کہ وہ نمائش کرنے والی نہ ہو، پھر اللہ نے بات واضح کر دی کہ پسند اللہ کو یہی ہے کہ وہ بھی دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں۔ یہ ذبائح شرائش کے دوران کی بات ہو رہی ہے، عام حالات کی نہیں ہو رہی۔ عام حالات میں بھی خواتین کے لیے افضل ہے، معذب وہ لگتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوڑھ کے رکھیں، اپنے سر کو کور رکھیں، دوپٹہ لے کے رکھیں، چنی جس کو کہتے ہیں، جس کو دوپٹہ کہتے ہیں، سکارف ہے، حجاب ہے، کسی کا کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں، سکارف کے ساتھ آپ اس کو کور رکھیں۔ مگر ابھی آپ نے بات دیکھی ہے کہ اللہ نے کتنی کتنی باریک باریک بات واضح کی ہے۔ یہاں کے ہمارے مولوی وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بس ٹانڈا مچا دیتے، وہ جی دوپٹے کا حکم، وہ جی پردے کا حکم، وہ جی حجاب کا حکم۔ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو واضح کر رہا ہے کہ کب کون کہاں کیسے کون سے زیبائش دکھائے گی، کون نہیں دکھائے گی، کس طرح دکھائے گی، کس طرح نہیں دکھائے گی، یہ چیز فرضیت ہے، یہ چیز افضلیت ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، اور اللہ نے پھر اپنی پسند بھی بتا دی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اس کے سجدہ ریز ہو، یعنی جیسے تہجد کی نماز۔ تو جب نوافل ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں نا، مگر فرض کے اندر کوئی گنجائش نہیں، وہ آپ نے ہر صورت ادا کرنا ہے، روتے پیٹتے جائیں، نیند میں جائیں، دل ہے نہیں ہے، الجھن میں جائیں، اپنے کاموں کو بند کریں، جو مرضی، مطلب بیٹھ کے جائیں، لیٹ کے جائیں، رینگ کے جائیں، آپ نے جو ہے وہ فرض نماز ادا کرنی ہے۔ مگر نوافل کا کیا ہے کہ آپ ان کو اہتمام سے ادا کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بات افضلیت اور فرضیت کی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا پائی ہوں کہ سورہ نور میں جو دوپٹے کی اوڑھنی کی بات، اور جو میں نے کہا تھا، اب اگر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو بات واضح ہو رہی ہے
کہ جو بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ذبائح شرائش کی ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عورت سر پہ دوپٹہ لے گی یا عورت حجاب کرے گی یا عورت اپنے آپ کو ڈھانپے گی سر سے دوپٹے سے. کب ڈھانپے گی؟ سوال اٹھ گیا نا. تو اس صورت میں ہی اللہ بتا رہا ہے جب اس نے ذبائح شرائش کی ہوگی. تو اب اگر ذبائح شرائش نہیں کی ہوتی تو وہ مقصد تو ختم ہو گیا نا. جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، وہ مقصد تو ختم ہو گیا. تو جب وہ مقصد ختم ہو گیا ہے تو پھر تو وہ چیز تو وہ والی بات جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم خود بخود جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اس معاملے سے. جیسے کہ عدت کاٹنے کا عورت کو حکم ہے، تو وہ کیوں حکم ہے؟ کہ وضع حمل جو ہے اس کے تحت دیا گیا ہے نا. اب جب وضع حمل والا معاملہ ہو جاتا ہے، عورت جو ہے وہ اگر پریگننٹ ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اسی ٹائم اس کی عدت ختم ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. اس کے لیے نہیں ہے کہ 3 مہینے کاٹے گی یا 4 مہینے 10 دن بھی ہے تو وہ کاٹے گی. کیوں؟ کیونکہ وضع حمل کے اس کا ریزن تھا، وہ ختم ہو گیا. یہی بات یہاں پر عمل جو ہے وہ آئے گا، یہ اصول یہیں پر لاگو ہوگا کہ جب اس نے ذبائح شرائش نہیں کی ہوئی ہے، وہ بالکل سادہ ہے، تو پھر اس کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. کب ضروری ہے؟ اللہ نے بتا دیا، خود بتا دیا، کسی مولوی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اب جب اللہ نے بتا دیا تو پھر بوڑھی عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب ذبائح شرائش کرے، سینے پہ زیور وغیرہ ڈالے، تو وہ اگر اپنے دوپٹوں کو اتار بھی دے تو مسئلہ نہیں. استثناء دے دیا نا وہاں پر بوڑھی عورت کو. اب بوڑھی عورت جو ہے پھر اللہ نے کہا کہ اگر وہ بھی ڈالے رکھے تو اللہ کو پسندیدہ یہی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اس نے اگر ذبائح شرائش کی ہوئی ہے تو وہ اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے ڈھانپے، مگر اگر ڈھانپے رکھے تو اللہ کا پسند یہی ہے. اللہ کو اگر پسند ہے تو کس حالت میں پسند ہے؟ جب ذبائح شرائش کی ہوئی ہے. اور پسند میں اور فرضیت دونوں میں فرق ہوتا ہے. میں امید ہے کہ بہت ڈیٹیل میں اس بات کو آپ کو سمجھا پائی ہوں. پھر بھی نہیں سمجھ آئے، سورت کو کھولیں اور خود پڑھیں. اس کو 3 4 5 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی بار میں پڑھیں گے نا اپنی آنکھوں سے، آپ کو بات پوری واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں. پھر آپ میرا یہ والا وائس نوٹ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات اٹھائی ہے، کدھر لگائی ہے، کس طرح کی ہے، ایک ایک بات کو کیسے واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو قرآن سے جو ہے نا وہ مولوی کو نکال کے باہر کریں، اور شریعت اللہ تعالیٰ کی جو خود کلام کہہ رہی ہے نا اس کو خود حکم کو جاننے کی کوشش کریں. اور یہ جو سوالات، یہ ان کے تمام جوابات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے سمجھا سکیں. اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ.